رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات پڑھے محمد رب عالمین. آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دیں اور جس مقصد سے فرش عزا پر جمع ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. جس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس طرح کہ ہم نے کل بیان کیا کہ خدا اس آیت میں انسانیت کو عظیم کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ اے انسان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ تقوی اختیار کر. تقوی کے بعد وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کر جو بات حق کی بات ہو. اور ہم نے کہا کہ حق کے پیچھے وہی ہوگا جس کا تعلق حق والوں کے در سے ہوگا. اگر تعلق حق کے در سے نہیں تو انسان حق کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. کہا حق کی بات کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں دو انعام عطا کرے گا. سب سے پہلا انعام اور بڑا انعام یصلح لکم اعمالکم، تمہاری زندگی کے امور میں جتنے کام ہیں اور ان کاموں میں جتنے نقائص ہیں، خدا ان نقائص اور ان خامیوں کو دور کر دے گا. چاہے عزاداری ہو، عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، انجانے میں کوئی بھی غلطی تم سے ہو گئی، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور حق کی بات کی، تمہارے جتنے بھی نقائص ہیں خدا انہیں دور کر دے گا. دوسرا سب سے بڑا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں خدا ان گناہوں کو بخش دے گا. اس سے بڑا انعام خدا آدمیت کو، انسانیت کو دے نہیں سکتا. کہ اب اگر اور بھی آگے جانا چاہتے ہو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس سے بھی بڑا درجہ چاہتے ہو، اس سے بھی بڑی منزلت چاہتے ہو، تو آخری منزل یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ. ہم نے کہا کہ آج کل کے زمانے میں ہر انسان، ہر شخص کامیابی کے پیچھے ہے. کافر کامیابی کے پیچھے ہے، مسلمان کامیابی کے پیچھے ہے، مسیحی کامیابی کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ 4 5 6 7 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی کامیابیوں کے پیچھے ہوتا ہے. اگر اسکول میں ہے کہتا ہے میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں، نوجوان کہتا ہے مجھے نوکری ملے، خواتین کہتی ہم خواتین میں سب سے زیادہ بہتر ہو جائیں. یعنی ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، مسیحی ہو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اب وہ کامیابی کیا ہے، کیا دراصل وہ کامیابی ہے یا نہیں ہے، یہ اور بحث ہے، لیکن کامیابی کا ڈھونڈنا یہ انسان کی سرشت میں ہے، وجود انسان میں ہے کہ انسان ہمیشہ کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے. ہم نے کہا اب یہ انسان کامیابیوں کے پیچھے ہے، آئیے دیکھتے ہیں جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہ چیزیں اہل بیت کی نظر میں کامیابی ہیں یا نہیں ہیں. کامیابی تو ہر انسان چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مسیحی بھی کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے امریکہ خود کو سب سے بڑا کامیاب ملک سمجھے، اسرائیل خود کو سب سے بڑا کامیاب ملک سمجھے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کامیابی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی نظر میں کامیابی ہو، جو اہل بیت کی نظر میں کامیابی ہو، جو خدا کی نظر میں کامیابی ہو. کل ہم نے مثال دی، یہ کامیابیاں بنتی کہاں سے ہیں، کامیابیاں وجود کہاں سے لیتی ہیں؟ کہا ماحول سے بنتی ہیں، معاشرے سے بنتی ہیں. معاشرہ جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے ہم بھی کامیابی
سمجھتے ہیں، لوگ جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں ہم بھی اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ بھائی چھوٹی سی مثال ہے، کہتے ہیں جس مجلس میں واہ واہ نہیں ہوئی وہ مجلس کامیاب نہیں ہے۔ لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں چاہے مجلس میں 5 لوگ بھی ہوں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس مجلس میں صاحب عزا آئے، کون آئے؟ صاحب عزا، یعنی کون؟ امام زمانہ آئے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ جس مجلس میں امام زمانہ آئے، خواتین کا عقیدہ ہونا چاہیے جس مجلس میں جناب زہرا آئے وہ مجلس کامیاب ہوتی ہے۔ ورنہ قبلہ رش تو جلوسوں میں بھی ہوا کرتی ہے۔ اب چاہے جلوس مجلس عزا کے ہوں یا جلوس چاہے سیاسی پارٹیوں کے ہوں، رکشہ بڑھ کے ٹریکٹر ٹرالی بھر کے لا لیتے ہیں، تو رش اللہ کے سامنے معیار نہیں۔ قرآن نے کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ گمراہ ہے۔ ہم نے کہا کامیابی کیا ہے؟ جو چیزیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں، آئیے قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں کیا وہ چیزیں کامیابی ہیں۔ ہم نے کل مثال دی کہ دولت کو سب لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، اسی دولت کے خاطر ہمارے کافی شیعہ، ہمارے کافی مومن پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، کچھ آسٹریلیا چلے گئے، کچھ کینیڈا چلے گئے۔ ہم نے مثال دی، بہت سارے ایسے مومنین تھے، تقریباً آج تک 25,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں لیکن دریاؤں میں ڈوب جاتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں، وہاں سانس گھٹ جاتی ہے، وہیں پہ مر جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو انسان دولت کی خاطر باہر جاتا ہے اور یہی دولت اس کا ایمان تباہ کر دے تو اس کی موت اگر ہو جائے تو وہ موت کفر پہ ہو جاتی ہے۔ کامیابی کس کو سمجھا؟ دولت کو سمجھا کہ پیسہ آ گیا میں کامیاب ہوں، دولت آ گئی میں کامیاب ہوں۔ مولا فرماتے نہیں، اے مومن، اے مسلمان، اے میرے چاہنے والے، اگر دولت کامیابی ہوتی تو خدا قرآن میں کبھی قارون کو ناکام نہ کہتا بلکہ کامیاب کہتا۔ قارون کو ناکام کہا کہ اگر ریاست، اگر مقام کامیابی ہوتی تو قرآن میں خدا کبھی فرعون کو ناکام نہ کہتا۔ خدا نے کس کو کامیاب کہا؟ کہ خدا نے ابراہیم کو کامیاب کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کیونکہ ابراہیم کے دل میں اطاعت خدا کا نور تھا۔ یہی نور ہے جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ جہاں پر بھی جائیں، ایک مثال لیتا ہوا چلوں، عقل مندانہ مثال ہے۔ قبلہ آپ کو پتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا، مجھے 60 روپیے ملیں گے۔ کتنے روپیے؟ 60 روپیے ملیں گے، لیکن ان روپیوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے 600 روپیز خرچ کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی جا کر لے تو اسے عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ کہ میں 60 روپے لینے گیا ہے لیکن کتنے روپے خرچ کیے؟ 600 روپے۔ مولا فرماتے اسی طرح وہ انسان جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ دنیا کی بلڈنگ تو بنا لی، گاڑیاں تو بنا لی، دولت تو جمع کر لی، لیکن اسی دولت کے پیچھے گناہ میں پڑ گیا، اسی دولت کے پیچھے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ آ جائیے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہوں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا معہ۔ اب کامیابی کی دوسری نشانی، جن لوگوں نے ایمان لایا اور رسول خدا کے معیت میں رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پہ کچھ فضائلی لغات بھی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور رسول خدا کی معیت میں رہے۔ اب یہ نہیں کہ جب تک رسول تھے تو ساتھ تھے، رسول گئے تو چھوڑ دیا، کہ نہیں، جو رسول کی معیت میں رہے۔ اچھا سوال کیا قبلہ، ہم تو رسول کے ساتھ تو نہیں ہیں، کیا اس آیت کا اطلاق ہمارے اوپر نہیں ہوتا؟ قرآن اول کے لیے بھی تھا تو آخر کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی تھا تو ہمارے لیے بھی ہے۔ کہا جو رسول کی اطاعت میں رہے، یعنی نبی زندہ بھی ہو یا نبی دنیا سے چلے جائیں، نبی کے ساتھ رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم ذالک ھو الفوز العظیم، اور انہوں نے جہاد کیا کس کے ذریعے سے؟ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، یعنی دو کام اگر کرتے ہیں ذالک ھو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جہاد مال کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے اور جان کے ذریعے سے۔ آج ماشاءاللہ خود کو بلاسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جان کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں۔
لیکن جہاد صرف جان کے ذریعے سے نہیں ہوتا، مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اب شکر منائیے خدا کا کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں جان کے ساتھ بھی جہاد کیا، مال کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ اسے کہتے ہیں جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ جہاد اصغر یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو راہ خدا میں گوا دے، جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ شکر کریے ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں جہاد اکبر بھی کیا، جہاد اصغر بھی کیا۔ تو بلا یا آپ جہاد اکبر کریں گے یا تلوار لڑائیں گے یا بالسیف جہاد کریں گے، لیکن جہاد اکبر کرنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دونوں جہادوں کو ملانا یہ علی کا کمال ہے۔ کسی نے بھی ایسا جہاد نہیں کیا۔ سب نے سنا ہوا ہے کسی جنگ میں مولا علی نے ایک کافر کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس ملعون نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا۔ مولا علی اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چہل قدمی کرنے لگے۔ صحابی پریشان ہیں، علی اٹھے تو کیوں اٹھے؟ قبلہ اگر کوئی آپ کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دے، اگر کوئی آپ کو گالی دے، اگر کوئی آپ کو برا بلا کہے تو فطری تقاضا ہے اس کا ریئیکشن اور زیادہ ہوتا ہے، اس کا رپلائی اور زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن مولا علی عجیب انداز سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چہل قدمی کرنے لگتے ہیں۔ اب صحابی نہیں سمجھے، جو نبی کے ساتھ تھے وہ نہیں سمجھے اس علی کی حرکت کو، اس علی کے ایکشن کو، یا نبی سمجھ رہے تھے یا سلمان سمجھ رہے تھے، کیونکہ لوگ علی کا اٹھنا دیکھ رہے تھے، لیکن علی کی نیت کو نبی دیکھ رہے تھے یا سلمان دیکھ رہے تھے؟ نیت علی کو جو دیکھ رہے تھے یا نبی دیکھ رہے تھے یا سلمان دیکھ رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ علی اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں؟ اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا دشمن ہے۔ نبی خدا فرماتے ہیں علی ایک ہی وقت میں جہاد اکبر بھی کر رہے ہیں، جہاد اصغر بھی کر رہے ہیں۔ اگر علی اس وقت تلوار چلاتے تو گویا علی نے اپنے دشمن کو مارا ہے، اور علی اپنی زندگی میں کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، یا خدا کے دشمن کو مارتا ہے یا رسول کے دشمن کو مارتا۔ علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مانتا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو نبی کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ تو دیکھیں نکات چھپے ہوتے مولا کی ہر ایکشن میں، مولا کے ہر فعل میں ظریف نکات چھپے ہوتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ بھئی ضربتیں تو بہت نے ماری تھی، کچھ مارنے سے پہلے ہی بھاگ گئے، لیکن بہت ساروں نے ماری تو تھی، لیکن ایک ضربت عبادت ثقلین سے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ کہ دیکھو تم علی کی ضربتوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن رسول علی کا جہاد دیکھ رہا ہے کہ علی کس طرح جہاد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں قبلہ علی کے اوپر اتنے مظالم ہوئے لیکن علی 28 سال خاموش کیوں رہے؟ علی نے اپنے دفاع کی خاطر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تم آج اتنا شور کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں اتنا ولولہ بڑھا دیتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا علی 28 سال خاموش کیوں رہے؟ تو اس کا جواب بھی مولا علی یہیں پر دے رہے ہیں کہ علی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، اپنی ذات کی خاطر کبھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ علی اگر تلوار اٹھاتا ہے تو دین خدا کی خاطر اٹھاتا۔ اس کا جواب قرآن مجید سے ایک اور بھی دے دوں۔ جب خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا تو کہا کہ اے آدم اور اے میرے ملائکہ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تم اسے سجدہ کر۔ تو سب کہنے لگے اے خدا، یہ تو زمین میں جا کر فساد کرے گا، یہ تو زمین میں جا کر قتل و غارت کرے گا، ہم اسے سجدہ کریں؟ خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ پھر آدم کی صفات کو دکھایا، یعنی وہاں پر ملائکہ ایک علامت بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، اگر انہیں سمجھ آ جائے
ایک نشانی بتا رہے. وہ کون سی نشانی ہے؟ خدا نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. کہنے لگے اے خدا جو پہلے تم نے بنائے تھے انہوں نے فساد کیا تھا. خدا نے آدم کی حقیقت کو بتا دیا ان کو کہ آدم فساد نہیں کرے گا. یعنی ملائکوں کا یہ ماننا ہے جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ فساد نہیں کرتا. جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ فساد نہیں کرتا, وہ قتل و غارت نہیں کرتا. اب اس کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے. اگر مولا علی کے گھر کو آگ لگ گئی, مولا علی کی بے احترامی ہوئی, مولا علی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی, کیونکہ اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو مولا علی کی خلافت ملائکہ کی نظر میں ساقط ہو جاتی. انہوں نے ایک صفت بتا دی, جو خدا کا خلیفہ ہوتا ہے وہ فساد نہیں کرتا, وہ کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا, کیونکہ اس کا نفس تو ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب نفس امارہ, اس نے تو اپنے نفس کو جہاد کر کے قتل کر دیا ہوتا ہے, اس کا نفس نہیں ہوتا. وہ یا خدا کے دشمن کو مارتا ہے یا رسول خدا کے دشمن کو مارتا ہے. اور خدا بھی کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, میں احسان کا بدلہ احسان سے چکاتا ہوں. کہ اے علی اگر تو میرے دشمنوں کو مارے گا تو میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں میں خدا تیرے دشمنوں کو ماروں گا. یہی وجہ کہہ دیا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. اے علی دنیا میں تم نے ہر وہ کام کیا جو میں نے چاہا, جو میری مرضی تھی, جو میری رضا تھی. اور یا علی میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تو جسے چاہے جہنم میں ڈال دے, جسے چاہے جنت میں بھیج. یہ عطا ہے, یہ عطا ہے اہل بیت کی. اسی لیے ملتا ہے کسی جنگ میں مالک اشتر کو ایک شبہ ہو گیا. کل ہم نے بیان کیا نا کہ جہاد اکبر, اس کی ایک نشانی آپ کو بتا دوں, ایک علامت قرآن مجید سے. دیکھیے شیطان گمراہ ہوا تو کیسے گمراہ ہوا؟ شیطان کے اندر وہ کون سی عادت تھی, وہ کون سی برائی تھی جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا؟ ایک ہی عادت تھی. دقت کریے, غور سے سنیے کہ کہیں یہ عادت آپ کے وجود میں نہ پائی جائے. شیطان کو کہا شیطان سجدہ کر, شیطان نے کہا انا خیر منہ. کیا کہا؟ انا خیر منہ, اے خدا میں اس سے بہتر ہوں. اور خدا نہ خاصہ یہ بیماری ہمارے اندر آ جائے, بھائی میں فلاں سے اچھا پڑھتا ہوں, آپ کہیں میں فلاں سے بہتر مومن ہوں. آج یہی مسائل آپ کے اندر ہے نا, یہی ضد لگی ہوئی ہے, میں سب سے اچھا مولائی, میں مولا کی سب سے اچھی ولایت کو ماننے والا, میں امام زمانہ کا سب سے اچھا ماننے والا. مولا فرماتے جس کے اندر یہ بیماری ہے وہ سمجھ لے کہ شیطان کی بیماری میں مبتلا ہے. کبھی علی والے کے اندر پہلی بات تو میں نہیں ہوتی, میں کو نکال دیتا ہے, کیونکہ میں بدل جاتی علی کے فرمان میں, میں نہیں رہتی. پھر ہر وہ کام کرتا ہے جو مولا علی کہتے ہیں, پھر میں کیسی؟ اور یہ کہے کہ میں اس سے بہتر, میں فلاں مومن سے بہتر. اب کسی بھی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, میرے پاس دولت ہے میں اس سے بہتر, میرے پاس پیسہ ہے میں اس سے بہتر, میرے پاس شہرت ہے میں اس سے بہتر, میرے پاس عہدہ ہے میں اس سے بہتر, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں اس سے بہتر. خواتین بھی یہ سمجھ لیں, کوئی خاتون یہ سمجھ لے کہ میں زیادہ پردہ کرتی ہوں تو جو بے پردہ ہے میں اس سے بہتر. یہ خیال ذہن میں نہ لائیے, بہتری کا خیال. ہاں ہمیشہ جو کریے خود کو نوکر اہل بیت سمجھیے, اطاعت کریے, اور ہمیشہ اپنے وجود میں انکساری ہو کہ جتنا میں نے کیا ہے یہ کم کیا ہے, اس سے زیادہ کرنا چاہیے. جتنی عبادت کی, جتنی عزاداری کی, جتنی اطاعت کی, کم کیا ہے. مولا فرماتے یہ بیماری جو تھی شیطان میں تھی, میں اس سے بہتر. اور اس جملے نے اس کو خدا کا دشمن بنا دیا. اب بڑی عجیب جنگ ہے. مالک کے اشتر آتے مولا علی کے پاس, مالک کے ذہن میں خیال آیا, وسوسہ آیا. اور جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے نا, جب اس کے ذہن میں وسوسے اور شیطانی خیال آتے ہیں, کسی اور کے در پہ نہیں جاتا, ہمیشہ علی کے در پہ آتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرتا ہے. کہ مولا علی ایک مسئلہ ذہن میں ہے, کہ بتاؤ مالک, کہ مولا آج جو جنگ ہوئی ہے آپ نے بھی 33 مارے ہیں, میں نے بھی تقریباً اتنے ہی مارے ہیں,
جو کوئی آتا ہے میرے کاندھے پہ شاباش کہتا کہ مالک ارے تمہیں تو آج علی جتنے مار دیے، کہ مولا میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ میں بھی بہتر ہو گیا، میں بھی اچھا ہو گیا، یہ خیال آیا۔ مولا نے مسکرایا، مولا نے کہا مالک دیکھ تیرے مارنے میں اور علی کے مارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ خیال آیا مولا علی کے پاس آئے۔ یہ شیطانی جو خیالات ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کر دیتے۔ مالک جیسا شخص جو مکمل اطاعت علی میں ہے، مکمل مولا علی کے ساتھ ہے، قدم نہیں اٹھاتا جب تک علی کی اجازت نہ ہو۔ مولا فرماتے صرف قدم نہیں بلکہ اپنے خیال پر بھی کنٹرول کرو۔ علم عرفان کے ورفا فرماتے ہیں، بہت بڑا ظریف نقطہ ہے، فرماتے دیکھو گناہ سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، زنا سے پہلے زنا کا خیال آتا ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں النظر الی الحرام، مولا فرماتے ہیں جو نگاہ حرام ہے، گناہ کی نگاہ ہے، اس سے بہتر نظر و مالا نظر، اس سے بہتر ہے کہ وہ آنکھ نہ رہے جو آنکھ نافرمانی کرے مولا علی کی۔ یہ ابتدا ہے گناہ کی، پہلے انسان دیکھتا ہے، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ مولا فرماتا اب خیال آیا، خیال کے بعد تم اس کے آگے بڑھو گے، پھر ایکشن میں آؤ گے، ایکشن کے بعد شیطان تجھے گناہ کے دروازے تک لے جائے گا۔ لیکن مولا کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خیال پر کنٹرول کرتے ہیں، یعنی گناہ کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتے ہیں، خیال گناہ بھی ذہن میں نہ آنے دو۔ اس لیے مولا فرماتے سوء ظن اور حسن ظن، اور آج کل کی ماڈرن سائیکولوجی میں یہ ثابت ہوا ہے، وہ لوگ، اور اکثر یہ خواتین کے لیے بیان کر رہا ہوں، اکثر خواتین برا سوچتی ہیں، سوء ظن ہے، اگر ان کی جو سانس ہے ان کے شوہر سے جا کر باتیں کرتی تو سب سے پہلے جو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یقیناً میرے خلاف برجلا رہی ہے۔ مائیں جو ہوتی ہیں اگر بیٹا 5 منٹ 10 منٹ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے یہ آتا ہے یقیناً میرے خلاف بھر رہی ہے اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر، یہ سوء ظن ہے۔ مولا فرماتے اور آج کل کی ماڈرن سائیکولوجی میں کہتے ہیں وہ خواتین جن کے اندر سوء ظن کی اور اکثر میں یہ بیماری موجود ہے وہ ڈپریشن کی بیمار ہیں، اور 60-70 سال سے زیادہ جی بھی نہیں پاتی، مر جاتی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے جو فرامین اہل بیت پہ عمل کرو گے روحانی فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو جسمانی فائدہ بھی ہوگا، کہ اپنے خیال کو کنٹرول کرو، سوء ظن سے بچو۔ کہ حضرت اللہ کے نبی گزر رہے تھے، نبی کے ساتھ نبی کے حواری موجود تھے، کہ راستے پہ ایک مردار مرا ہوا کتا مرا ہوا تھا، انتہا قسم کی بدبو آ رہی تھی، نجس تھی، جتنے گزرے سب نے اپنے ناکوں پہ کپڑا دے دیا کہ کتنی اس کے وجود سے بدبو ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک نگاہ کی اور فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ کیا بتایا؟ کہا جو مومن ہوتا ہے وہ کیچڑ پر نگاہ نہیں کرتا، ہمیشہ اچھائیوں پہ نگاہ کرتا ہے۔ ایک زندگی میں قانون بنا دیجیے، ہمارے اخلاق کے استاد فرماتے ہیں یہ قانون جس انسان کی زندگی میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ کون سا قانون ہے؟ کہ دیکھو یہ قانون اپنی زندگی میں بنا دو، کہ اگر ہمارے 4 شاگرد ہوں اور ایک شاگرد ہر سال فرسٹ آتا، لیکن 3 ایسے شاگرد ہوں یا 2 جو ڈل ہوں، جو 1 سال فیل، دوسرے سال فیل، تیسرے سال فیل، استاد نے کہا میں کبھی بھی ان شاگردوں کی عزت اپنی ذہن میں گرا نہیں دیتا کہ بھائی یہ تو سست ہے، یہ تو پڑھتا نہیں ہے، یہ تو نمازی نہیں ہے، یہ تو وقت پہ نماز پہ نہیں آتا۔ آج کل ہمارے اندر عادتیں ہیں نا، جو انسان تھوڑی دیر نماز وقت پہ نہیں پڑھی، تھوڑا دور ہو گیا، تھوڑا نیک اعمال سے دور ہو گیا، اچانک برے خیال ذہن میں آنے لگتے ہیں، یہ تو نیک نہیں، یہ تو نمازی نہیں، یہ تو علی والا نہیں۔ کہ نہیں، میرا شاگرد اگر 10 بار بھی فیل ہو جائے میں پھر بھی اپنے ذہن میں 100 خیال لاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس ٹائم نہ ہو، پڑھ نہ سکا ہو سکتا ہے اس کی ماں بیمار ہو، یہ امتحان وقت پہ نہ دے سکا ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مسائل ہو سکتا ہے اس کے پاس ٹائم نہ ہو سکتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو۔ مولا فرماتے جب بھی کسی مومن کے لیے سوچو پہلے 10 نیک خیال لاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں یہ پرابلم ہو، لیکن ہم نہیں، ہم سب سے پہلے 10 برے خیال لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کسی برے محلے سے گزرا تو ہم کہتے ہیں یقیناً فلاں بری گندی جگہ پر، مطلب فرماتے نہیں اس نے زن کرو۔ اور آج کل کی ماڈرن سائیکولوجی بتاتی جو انسان پوزیٹو تھنکر ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ایک پوزیٹو تھنکنگ، جو انسان پوزیٹو سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھائی کا سوچتے ہیں، ہمیشہ خوش بھی رہتے ہیں اور ان کے اندر بیماریاں بھی نہیں آتی۔ صلوات پڑھے محمد کا مولا جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے،
مولا نے کہا مالک تیرے مارنے میں اور علی کے مارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ مولا بتائیے میں بھی جانوں. کہ مالک تیرے سامنے جو بھی آتا تھا تو تلوار چلاتا جاتا تھا، لیکن مالک علی کے سامنے جو بھی آتا تھا میں اپنی نظریں اس کی نظروں میں ملاتا تھا، نگاہیں نگاہوں میں ملاتا تھا. اگر کہیں پر بھی اس کی پشت میں کوئی مومن تھا تو علی اس کو زخمی کر دیتا تھا. لیکن مالک جان لے جو بھی علی کی تلوار سے قتل ہوا یقیناً قیامت تک اس کی پشت میں کوئی مومن نہیں تھا. تیسرا جواب یہ مل گیا کہ علی نے 28 سال تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ان کی پشتوں میں کچھ مومن چھپے ہوئے تھے اس لیے تلوار نہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب ایک مثال دوں اسی پوزیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. دیکھیے جو فرامین البتہ یہی مستحبات یہی مکروہات اگر آپ عمل کریں آپ کی زندگی بھی بڑھ جائے گی، آپ کی عمر انشاءاللہ. ہمارے کل میں نے موضوع نہیں بتایا، ہماری مجالس انشاءاللہ 10 دن کا موضوع رہے گا جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں. ان دونوں کا علاج انشاءاللہ ہم قرآن سے اور اہل بیت کی حدیث سے آپ کو بتائیں گے. کہ روحانی بیماریوں کا علاج تقریباً ممبر سے بیان ہوتا ہے لیکن جسمانی بیماریوں کا علاج بیان نہیں ہوتا. آج ماشاءاللہ ایران میں اچھی تحقیق ہو رہی ہے طب معصومین پر، کہ آج کل یہ گولیاں دیکھیے، پہلے زمانے میں کبھی کینسر کی بیماری نہیں تھی. یہ کینسر کی بیماری، یہ ٹی بی کی بیماری اسی زمانے میں نکلی ہے. یہ جو آپ دوائیاں میڈیسن لیتے ہیں ان میں کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر کینسر کی بیماری وجود میں آتی ہے. پہلے زمانے میں آپ حکیم کے پاس جاتے تھے، اب بیچارہ حکیم کیا کہتا تھا؟ جڑی بوٹیاں دیتا تھا. بھائی جیسے ادرک لے آؤ، یہ چیز لے آؤ، یہ چیز لے آؤ. اب بیمار کو پتا ہوتا تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. اور اگر فار ایگزامپل حکیم بیچارہ بیمار ہو گئے، حکیم نہیں ملا تو وہ دوائیاں یاد ہوتی تھی، لے کر آتا تھا اور خود ہی بنا کے کھاتا تھا. لیکن آج کل آپ کو ایسی گولیاں دیتے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں. اور یہ ایک بڑی اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ امریکہ میں اور یورپ نے ایک بڑی سازش کی. انہوں نے ایک میڈیکل ادارہ بنایا کہ ایسی دوائیاں بنائیں، اور انہوں نے ایک ایسا ادارہ پیوریفیکیشن کا ادارہ بنایا کہ جو دوائیاں جو بھی ادارہ دوائی بنائے گا پہلے اس ادارے سے وہ دوائی کلیئر ہو کے نکلے. اور وہ ادارہ اتنا مہنگا تھا کہ کوئی اور اس ادارے کو نہیں بنا سکتا تھا، ملینز آف ڈالرز میں ادارہ بنتا تھا. تو دوائیاں بھی یہ خود بناتے ہیں اور آپ کو خود کھلاتے ہیں اور لکھتے بھی نہیں ہیں کہ دوائی کس چیز سے بنی ہے. اور انسان کے اندر یہ بیماریاں ہیں. تو طب معصومین پہ جو معصومین نے فرامین بتائے مختلف چیزوں کی انشاءاللہ اگلی مجالس میں بتائیں گے. جیسے پتے کی پتھری ہے یا کسی مومن کو پتھری ہے یا آنکھوں کا پرابلم ہے، انشاءاللہ فقہ امام رضا سے فقہ امام جعفر صادق سے بیان کریں گے کہ مولا نے فرمایا کہ ہم کیا کیا کریں تاکہ ہمارے وجود سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد. اب ایک معصوم کا فرمان کہ مولا فرماتے ہیں دیکھو مومن غصہ نہ کیا کرو، غصہ جو ہے وہ تمہارے وجود کے لیے موت ہے. اکثر لوگوں کے اندر غصے کی بیماری ہے. اکثر جھگڑے بھی جو ہوتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے، تنظیموں کے درمیان ہو، مومنین کے درمیان ہو، انجمنوں کے درمیان ہو، یہ غصہ. اب غصہ کسی بھی چیز پر آ جائے، مومن کے درمیان غصہ آتا ہے، 2-3 گالیاں دے دی اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ایک حدیث مولا کی پڑھ لو، مولا فرماتے غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، انسان کو دشمن خدا بنا دیتا ہے. مولا فرماتے الغضب یاکل الذنوب، غصہ گناہوں کو، غصہ نیکیوں کو، الغضب یاکل الحسنات، غصہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. کا مولا کیوں؟ مولا فرماتے جب تمہارے ذہن پہ غصہ غالب ہوتا ہے اس وقت تم خدا کو اور خدا کے رسول کو بھول جاتے ہو، گالیاں دینا شروع کر دیتے. اب مثال لے کے آپ کو بیان کروں سائیکولوجیکلی وے پہ کہ مولا فرماتے غصہ آئے تو صبر کرو، غصہ آئے تو اللہ کا شکر کرو، غصہ آئے تو سجدہ کرو، غصہ آئے تو پانی کا ٹھنڈا سا گلاس پی لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ. قبلہ 2 مومن ہوں، آپ کے سامنے مثال دوں، دونوں کی فلائٹ ہو آپ کے سی ڈیرہ غازی خان سے کراچی کی طرف. اب ان کو کراچی سے فار ایگزامپل دبئی بھی جانا ہے، ایک ہی دن کا وقت ہے، فلائٹ ان کی بک ہے. ایک وہ ہے جو مولا کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، ایک وہ ہے جو نہیں بیچارہ دنیا کے قوانین پہ چلتا ہے. اب دونوں پہنچے ایئرپورٹ پر، یہ بھی پہنچے وہ بھی پہنچے. ان کو پتا چلا کہ فلائٹ وقت سے پہلے اڑ کے چلی گئی. ایک مومن ہے جو کہے گا کوئی بات نہیں، کل کی فلائٹ پکڑ لوں گا، یقیناً اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، واپس آ گیا. ایک وہ ہے جو غصے میں آ گیا،
گالیاں دینا شروع کر دی، اسٹاف سے لڑنا شروع ہوا، بھائی میرا کام ہے، میری فلائٹ ہے، تم لوگوں نے میری فلائٹ مس کروا دی، میری گاڑی نکل گئی، یہ ہو گیا. یہ غصے میں آیا، راستے میں بھی ڈرائیور سے لڑا، گھر پہنچا گھر والوں سے بھی لڑتا رہا. اب ٹی وی کو کھولا، چینل کو کھولا، فار ایگزامپل ٹی وی پہ ایک نیوز آ رہی ہے ڈی جی خان سے جو فلائٹ کراچی کے لیے اڑی تھی وہ راستے میں پھٹ کر تباہ ہو گئی. تو اب کہے گا شکر خدا کا کہ میں اس فلائٹ پہ نہیں چڑھا، مر جاتا. اور جس نے پہلے سے شکر کیا ہے وہ تو اور دگنا اللہ کا شکر کرے گا. تو جتنا اتنے غصہ کیا، اپنا خون اس نے جلایا، گھر والوں سے لڑا، ٹیکسی ڈرائیور سے لڑا، اسٹاف سے لڑا، وہ سارا راستے میں یہ گناہ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلتا گیا. تو دیکھیے غصے کا کوئی فائدہ نہیں، جو انسان غصہ کرتا اس کا فائدہ نہیں. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، ہمارے دوست آئے تھے، پاکستان میں ایک بیماری ہے کہ کہتے ہیں بھائی جہاں بھی جاؤ، اکثر خواتین میں یہ مسئلہ ہے کہ خود کو نہیں سدھارتی، لیکن اس کے پیچھے تو قبلہ مجھے تعویذ دے دو، ایسا تعویذ دو کہ میری سانس مجھ سے بڑا لڑتی ہے، چپ ہو جائے. اکثر یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً اب یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایران میں ہم علم تعویذ پڑھ کے آتے ہیں، علم اہل بیت نہیں، تعویذ کا علم پڑھ کے آتے ہیں کہ ان کو تعویذ بس لکھ کے دیں. بھئی عمل کرو، عمل کرو گے تو نتیجہ ملے گا. لیس الانسان الا ما سعى، جس نے سعی نہیں کی، جس نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کوئی اثر نہیں. اب ہمارے دوست سے کہتے ہیں میں پنجاب میں میں یہاں پر آیا اور ایک خاتون آئی، قبلہ مجھے تعویذ دی. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو سانس ہے وہ دن رات مجھے گالیاں دیتی ہے اور مجھ سے لڑتی ہے، ایسا تعویذ دیجیے بس میرے کان ٹھنڈے ہو جائیں، میں اس کی گالیوں سے، اس کی ڈانٹ سے میں بچ جاؤں. اب کہتا اگر میں ڈائریکٹ اسے مولا کا فرمان بتاتا کہ میں بتا کے آپ کو تھک گیا ہوں، بتاتا تو نہیں سنتے. تو میں نے کہا پریکٹیکلی کلم الناس بقدر عقول، مولا فرماتے لوگوں سے جتنی ان کی عقل ہے اس کے مطابق بات کرو. کہ اس کو میں نے کاغذ پہ کچھ لکھ کے دے دیا. میں نے کہا جاؤ گھر دیکھو، جب تمہاری سانس تمہارے ساتھ لڑے جھگڑا کرے تو ایک کام کرنا، اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھنا اور زور سے دبانا، بس 10 منٹ میں 15 منٹ میں اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 2-3 دن کے بعد میرے پاس آئی، دودھ کا لوٹا بھی لے کر آئی، اچھا دیسی مکھن بھی لے کر آئی. قبلہ آپ کے تعویذ نے تو اثر دکھلا دیا، بڑا با اثر تعویذ. کیا ہوا؟ تو قبلہ تعویذ بس جیسے اس نے میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کیا، میں نے تعویذ کو لیا، دانتوں کے نیچے رکھا، زور سے دبا دیا، اچانک دیکھا 10 منٹ بعد میرے ساتھ لڑنا بس ہو گئی. بیچاری بوڑھی چپ ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی. میں نے کہا تعویذ مجھے دو. اس نے تعویذ دیا، میں نے تعویذ کو کھولا، اندر کچھ بھی نہیں لکھا تھا. میں نے کہا اے عقل کی اندھی، اس تعویذ میں کچھ بھی نہیں لکھا، اثر ہے تو مولا کے فرمان میں اثر ہے. اگر پہلے مولا کے فرمان پہ اثر کرتی کہ قبلہ میں نہیں سمجھی کہ مولا فرماتے ہیں کوئی بھی انسان تمہیں گالیاں دے، تمہارے ساتھ لڑے تو خاموشی اختیار کرو. جب خاموش ہو گیا بھائی 10 منٹ بولے گا، 15 منٹ بولے گا، آخر میں چپ ہو کے بیٹھ جائے گا. آیت اللہ گلبائگانی فرماتے ایک شخص نے، ایک طالب علم تھا، غصہ تو سب میں ہے، ایک طالب علم تھا، استاد سے بیچارہ غصے میں آ گیا، اتنے بڑے مرجع درس سے علم اصول کا درس دے رہے تھے. یہ طالب علم آیا جیسے مدرسے میں اور قبلہ صاحب کو بدترین گالیاں دینے لگا، غصہ کرنے لگا. کہ آغا صاحب درس دے رہے تھے اور درس میں رہے، کوئی اس کو توجہ نہیں دیتا. آدھا گھنٹہ 45 منٹ یہ بولتا رہا، آخر میں اس کا منہ خشک ہو گیا. بیٹھ کر آغا صاحب نے کہا ایک پانی کا گلاس اسے پلا دو، بیچارہ تھک گیا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. ایک نشانی بتا دوں دشمن اہل بیت کی، دشمن اہل بیت کی نشانی بتا دوں، مبغض اہل بیت کی نشانی بتا دوں. اہل بیت کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں جو ہماری دشمنی میں تلا ہوا ہے، یہ جتنے وہابی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے اہل بیت کو برا بھلا کہنے والے آپ دیکھ رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں ان سب کو لے لو، جس کو بھی دیکھو گے جب یہ مناظرے کی میز پر آتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا سوائے گالی کے. کسی کو بھی آپ لے لیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، ویب سائٹس پہ دیکھ لیں، یہ مناظرہ کرنا نہیں جانتے، علمی بحث کرنا نہیں جانتے. آپ ان کی کتابوں سے، قرآن سے ہم حدیثیں لاتے ہیں، روایتیں لاتے ہیں، واقعات لاتے ہیں، تاریخ لاتے ہیں، تفسیر قرآن لاتے ہیں. جب وہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آخر میں ایک ہی کام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا غصہ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ نشانی ہے دشمن اہل بیت کی، اور کوشش کریے یہ نشانی آپ کے وجود میں نہ پائی جائے. جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ عزاداری کا ہو، فقہی مسئلہ ہو،
قبلہ اسماعیل دیوبندی صاحب کو سب جانتے ہیں، ان کی سندھ میں بہت ساری خدمات، انہوں نے بہت سارے گاؤں کے گاؤں کو انہوں نے شیعہ بنا دیا۔ آج ہمارے ممبر کا مسئلہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس کو زیادہ میں کھولوں گا۔ ہمارے ممبروں کا مسئلہ یہ کہ فقہ ہے، اہل بیت کو بھی ہم نے، جو انسان فقہ نہیں پڑھا ہو وہ بھی ممبر سے فقہ کو بیان کر رہا ہے۔ ذاکر کا کام ہے اہل بیت کے مسائل کو پڑھے، مصیبت اہل بیت کو پڑھ کر چلا جائے۔ خطیب کا کام ہے فضائل پڑھے، دو مولا کے فرمان پڑھے، آپ کو سنائے چلا گیا۔ لیکن شریعت کا جو کام ہے وہ فقیہ کا کام ہے، وہ کسی اور کا کام نہیں۔ آغا اسماعیل دیوبندی سے کسی نے فقہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو ہماری مثال ہے فوجیوں کی طرح، کہ فوج میں جو فوجی ہوتے ہیں نا، ہماری مثال ہے سرحد کو سنبھالنا، ملک اور ولایت اہل بیت کی باؤنڈریز کا دفاع کرنا، لیکن اس کے لیے حکم دینا کام ہے جنرل کا۔ کہا اگر یہ مسائل ہیں تو مجھ سے پوچھو، لیکن جو فقہی مسائل ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھو، وہ قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب ہے، ان سے جا کر پوچھو، وہ نجف کے فارغ التحصیل فقہی مسئلہ ان سے پوچھو، لیکن مناظرے میں ولایت اہل بیت کو ثابت کرنے میں جو مسئلہ ہو تم اسماعیل دیوبندی کے پاس آ جاؤ۔ تو خطیب کا کام یہ کہ مناظراتی گفتگو کرے، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرے، لیکن جو فقہی مسائل ہیں وہ فقیہ کا کام ہے، وہ حوزے کا جو فارغ التحصیل ہے اس کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ آج تھوڑی مجلس ہم نے دیر سے شروع کر دی، انشاءاللہ کل وقت ٹائم پہ شروع ہوگی۔ دوسرا جو کل کا موضوع ہم لے کر چلے تھے کہ اگر کیا کریں ہماری عبادت صحیح ہو جائے، ہر عبادت کی شرط ہے، کیا کریں کہ عبادت خلوص کے ساتھ ادا، کیا کریں کہ عبادتوں میں ہمیں لذت ملے، نماز میں لذت ملے۔ ہماری نماز بس اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی ایکسرسائز کر رہا ہے، جلدی سے پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مولا کی دعائیں، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی، ایسی ایسی دعائیں مفاتیح الجنان دعاؤں سے بھرا ہوا ہے کہ مولا فرماتے ہیں پڑھ پڑھ کے مولا غش کھا جاتے ہیں، اتنا امام کو لطف ملتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے میں۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی لطف نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں کوئی مزہ نہیں، یہاں تک کہ بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا ہمیں کیسے پتا چلے ہماری نمازیں قبول ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے روزے قبول ہیں؟ مولا فرماتے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا مولا کون سی؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ مولا فرماتے نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ کہا مولا ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا دوسری آیت تو نے نہیں پڑھی؟ حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ مولا نے کہا دونوں چیزوں کو ملاؤ۔ مولا نے کہا اگر گناہ میں مبتلا ہو، اگر تم گناہ کرتے ہو، نگاہ حرام ہے، حرام کی غذا کھا رہے ہو، تو سمجھ لو یہ نماز قبول نہیں ہے۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، خدا کیا جھوٹ بولے گا کہ نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے؟ نماز انسان کو اطاعت خدا میں لاتی ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، اطاعت خدا سے بھی دور ہے۔ مولا فرماتے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نماز تجھے گناہ سے نہ بچائے۔ کہ یعنی کیا پھر ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں ہمیں جہنم میں لے جائیں گی؟ مولا نے کہا دیکھو نماز اور عبادت دو طرح کی ہے، نماز اور عبادت دو طرح کی۔ مولا نے کہا ایک وہ نماز ہے جو صحیح ہے، ایک وہ نماز ہے جو قبول ہے۔ ایک وہ عبادت جو صحیح ہے، ایک وہ عبادت جو قبول ہے۔ اب صحیح کیا، قبول کیا، آج اشارہ دوں گا انشاءاللہ، کل اس کو تشریح سے بیان کریں گے۔ ایک عبادت وہ جو صحیح، ایک عبادت وہ جو قبول۔ اب صحیح کس طرح؟ صحیح یعنی فقہی مراتب کو آپ نے طے کیا۔ اب وضو کے لیے شرط ہے کہ پہلے چہرہ، پھر دایاں، پھر بایاں بات دھویا جائے۔ اب کوئی آدمی چہرے سے پہلے ہاتھ کو دھوئے پھر چہرے کو دھوئے تو اس کا وضو کیا ہے؟ باطل ہے۔ یعنی نماز کو اس ترتیب سے انجام دو جو فقہ محمد و آل محمد نے کہا ہے، یہ تمہاری نماز کیا ہوئی؟ صحیح ہوئی۔ اب مولا صحیح نماز کا فائدہ کہ امام نے کہا اگر صحیح نماز کرو گے تو جو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ اگر نماز پڑھو گے اور نماز صحیح ہوگی فقہی طور پہ، جو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ کہ مولا قبول کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قبول یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو جن ہاتھوں سے وضو کر رہے ہو ان ہاتھوں نے کبھی گناہ نہ کیے ہو۔ فلسفہ
الفجر. 5 منٹ میں فلسفہ وضو آپ کو بتا دوں کہ وضو کا فلسفہ مولا علی کی نظر میں کیا. مولا فرماتے دیکھو قبول وضو، قبول نماز، قبول اطاعت کیا ہے. کہ دیکھو جب وضو کرو، منہ دھوتے ہو، منہ میں پانی ڈالتے ہو، کلی کرتے ہو، یہ نیت کرو اے خدا میں نے اس زبان سے جتنے گناہ کیے ان گناہوں کو بخش. جب چہرے پہ پانی ڈالتے دعا بھی اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا اس دن میرا چہرہ سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہو جائیں گے. کل ہم نے نشانی بتائی کہ مولا علی کے ماننے والوں کی، رسول خدا کے ماننے والوں کی نشانی کیا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب یہ قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، نور نکل رہا ہوگا. مولا فرماتے جب علی کا چاہنے والا وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے جتنے گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی آنکھ کے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے، زبان کے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے. اب مولا پتہ دایاں ہاتھ دھوتے ہو کہ اے خدا میں نے جو گناہ اس دائیں ہاتھ سے کیے ان گناہوں کو بخش دے، جو گناہ بائیں ہاتھ سے کیے ان گناہوں کو بخش دے. اب مولا فرماتے مسح کا فلسفہ کیا ہے. اب تم نے سر کا مسح کیا، پاؤں کا مسح کیا، کہو اے خدا میں نے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو بخش دے. جب ایسا وضو ہوگا، جب انسان کے بدن کے اعمال، بدن کے گناہ، بدن کی کثافت، اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا. یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے مولا فرماتے زمینوں کے فاصلے طے کیے جاتے ہیں، پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے ہلایا جاتا ہے. کل میں نے کافی علماء کی آپ کو مثالیں دی، طی الارض کی بتائے، علم الغیب کو بتایا کہ ہم ممبر سے اتنی مناظراتی گفتگو کرتے ہیں لیکن پھر بھی متعصب جو ہے دشمن اہل بیت ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن آیت اللہ کشمیری کی میں نے مثال دی، یہ اتنے پہنچے ہوئے عالم دین تھے کہ مولا فرماتے جو انسان اپنی شکم پہ کنٹرول کرتا ہے. آج وقت نہیں ہے، میں لقمہ حرام پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکا، انشاءاللہ لقمہ حرام پہ کل گفتگو ہوگی. مولا فرماتے جو شکم پہ گفتگو، شکم کی اپنی حفاظت کرتا ہے، مولا فرماتے اللہ اسے ایک طاقت دیتا ہے. وہ کون سی طاقت ہے؟ علم غیب کی طاقت ہے. کل میں نے بتایا آیت اللہ کشمیری ایک وہابی قسم کا آدمی آ گیا، کہنے لگا رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں، اہل بیت کے پاس علم غیب نہیں. کہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، میں نے حدیثیں پڑھی، میں نے روایتیں پڑھی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب آیت اللہ کشمیری کو غصہ آیا اور غصے میں اور جلال میں آ کر کہنے لگے ارے تم کہتے ہو کہ علی اور نبی کے پاس علم غیب نہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ کل تم نے کیا کیا تھا. ہاں میں ان کی گلی کا ایک نوکر، ایک ادنا سا غلام ہوں. جب وہ مجھے علم غیب عطا کر سکتے ہیں تو کیا ان کے پاس علم غیب نہیں ہوگا؟ یہ طاقتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن 70 سال کی زندگی ہم اس طرح گزار دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. مولا فرماتے لقمہ حرام، لقمہ حرام. مولا فرماتے عبادت کے 9 جز ہیں، 9 جز. امر بالمعروف نہی عن المنکر، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حقوق والدین، حقوق ہمسایہ. مولا فرماتی یہ 9 جو جز ہیں ایک جز میں ہے، لیکن جو 8 جز ہیں وہ لقمہ حلال کو حاصل کرنے میں اور کھانے میں چلا جاتا ہے. حسین کے مقابلے میں جب فوج یزید آئی تو مولا نے کہا مجھے پتا ہے تم میرے مقابلے میں کیوں آئے ہو، کیونکہ تمہاری شکم میں لقمہ حرام ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہم کیا کھا رہے ہیں، اور یہی لقمہ انسان کو حسین کا دشمن، مولا علی کا دشمن بنا دیتا ہے. آج قطار در قطار، صف در صف یہ لڑ رہے ہیں، شیعوں کو مار رہے ہیں، بے گناہ اہل سنت کو مار رہے ہیں، بم بلاس مسیحیوں کو مار رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کے نام پہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا جس پیسے سے جہاد کر رہے ہیں وہ حرام کا پیسہ ہے، اور جو حرام کا پیسہ ہے وہ مومنین کی عزتوں کو بچاتا نہیں، عزتوں کو لٹواتا. یہی پیسہ. اور منبر پر جو آنے والے ہیں وہ بھی یہ سوچ لیں کون سا لقمہ کھا رہے ہیں، اور جو ان کو مجلسیں پڑھوا رہے ہیں ان کی کمائی حرام کی ہے، اور وہی کمائی، وہی جو نظر مجلس سے ملتا ہے ان کو 10 لاکھ ان کو مجلسوں کے ملتے ہیں. علماء فرماتے ہیں مجلس سے جو نیک علماء ہمارے ہوتے ہیں، جو مجلس سے بھی ان کو پیسہ ملتا ہے اس پیسے سے بھی خمس نکالا کرتے تھے. پتہ نہیں کس کس مومن سے پیسہ جمع کیا جاتا ہے، کیا وہ خمس دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیا وہ جناب زہرا کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور خواتین بار بار کہتی ہیں کہ قبلہ ہمیں ایسا عمل بتائیے، میرا بیٹا گمراہ ہو گیا، بیٹے کے اندر شناخت نہیں، عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا. مولا فرماتے جب بیٹا تمہارے پیٹ میں تھا کیا 9 مہینہ تم نے اپنے لقمے کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ ہر
کسی کے گھر میں جا کر تم نے کھانا کھایا، ہمسائے کے گھر میں چلی گئی، رشتہ دار کے گھر میں چلی گئی، پتا بھی تھا کہ یہ حرام کی کمائی کھاتا ہے، پتا بھی تھا کہ یہ خمس نہیں دیتا، پتا بھی تھا کہ یہ رشوت کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں چلے گئے، کھانا کھایا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ رب عالمین ان محرم کے دنوں میں ہمیں لقمہ حرام سے بچا دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں. سب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی عزیزوں، اپنی ہر مجلس میں امام زمانہ کو دعوت دیا کرے، کیونکہ جس مجلس میں زہرا کا لال آ جائے وہ مجلس قبول ہو جاتی ہے. مولا امام زمانہ مولا مجھے معلوم ہے یہ آنکھیں گنہگار ہے، یہ زبان بھی خطا کار ہے، لیکن مولا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. مولا میں جتنا بھی گنہگار ہوں لیکن آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا جانے والا ہوں. مولا امام زمانہ آپ کو واسطہ، آپ کی مظلومہ دادی زہرا سب سے پہلے ولایت کا دفاع کرنے والی جناب زہرا ہے. آیت اللہ کشمیری فرماتے گئے، ایک وہابی تھا، میں اس کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا، لیکن وہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتا میں چلا گیا مولا علی کے حرم میں، رو کے عرض کی مولا میں آپ کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، مولا میری مدد کیجیے. کہتا وہیں حرم میں مجھے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں میں نے مولا علی کو دیکھا. مولا فرماتے آئے میرے جانے والے، جا کر تم اس اہل سنت سے ایک سوال کر دو، اگر اس سوال کا جواب مل جائے پھر مجھے کہنا. کہ یا علی کون سا سوال؟ مولا فرماتے ہیں اس سے جا کے سوال کرو، نبی خدا کی بیٹی کی قبر اب تک پنہان کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر کسی کی قبر ظاہر ہے، لیکن زہرا اتنی مظلوم ہے کہ ان کی قبر آج تک پنہان. مولا امام زمانہ، مولا آپ کو واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب زہرا در اور دیوار کے درمیان عزیز ایک مولا کا جانے والا مولا علی کی خدمت میں آیا اور سوال کیا، مولا علی
مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کا یہ سوال کرنا تھا، علی زارو قطار رونے لگے۔ کا مولا کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی؟ امام فرماتے تو نے سوال بڑا مشکل کیا۔ مولا فرماتے اب سوال کیا ہے تو سن بھی لو۔ مولا فرماتے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر و حنین ہو، کہ مرد فاتح خیبر و خندق ہو، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو تازیان مار جائے، اس کے سامنے اس کی بیوی پہ دروازہ گرایا جائے۔ آپ نے بیوی کی شہادت ہر ذاکر سے سنی ہوگی، لیکن ایک ایسی روایت پڑھوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی، بڑی سخت روایت ہے۔ کسی شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا بتائیے جناب زہرا کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ مولا کچھ کہتے ہیں آگ بھرا دروازہ گرا، اس کی وجہ سے بیوی شہید ہو گئی، کچھ کہتے ہیں جناب محسن سخت ہو گئے، اس وجہ سے بیوی شہید ہو گئی۔ مولا فرماتے یہ شہادت کی وجہ نہیں، مولا فرماتے جب آگ بھرایا دروازہ ہماری دادی پہ گرا تھا، ہائے اس آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی، ہاں یہ کیل جیسے زہرا کے پہلو میں لگی، جناب زہرا کی شہادت ہو گئی۔ جب بی بی زمین پہ گری، بی بی نے حسن کو آواز نہ دی، حسین کو آواز نہ دی، بس کی فریاد بلند کی، او مہدی بیٹا جلدی آ، اپنی ماں کا بدلہ لے لے۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ضرور فرمائے، اپنے مولا کا امام انصار میں سے شریک فرما۔